بدر الدجى شمس الضحى نور الهدى. جیسے ایک انسان بغیر کسی ایکچوئل جو کورس ہے اس کی اسٹڈی کے بعد اور اس کا جو ایگزام ہے اس کے پاس ہونے کے بعد جو اس کو سرٹیفکیشن ملتی ہے تب جا کے اس سرٹیفکیشن کا جو ٹائٹل ہے وہ استعمال کر سکتا ہے اپنے نام کے ساتھ ایز اے انجینئر ایز اے میڈیکل پروفیشنل. تو اب باری آتی ہے مسلمان ہونے کی. ہمیں کیا لگتا ہے قرآن مجید کا گھر میں ہونا ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا مجھے قرآن کے بارے میں پتا ہونا کافی ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے؟ کیا میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں نے قرآن مجید کا ناظرہ پڑھ رکھا ہو؟ کیا ناظرہ پڑھنا قرآن مجید پڑھنا ہے؟ کیا ناظرہ پڑھنا قرآن مجید پڑھنا ہے؟ کیا سوچنا ہے؟ یہ سوال آپ نے اگر لکھ لیں. کیا کوئی ایسا صحابی تھا جس نے قرآن ویسے پڑھا ہو جیسے آج ہم پڑھتے ہیں، یعنی صرف عربی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن کہتا کیا ہے؟ کیا کوئی ایک صحابی ہے؟ کس صحابی کی سنت پہ عمل کرے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید کو پڑھتے تھے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں جب ہم صرف عربی کو پڑھتے ہیں؟ کیا ہم کسی صحابی کی یا کسی تابعی کی، کسی تبع تابعی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیا؟ ہم جب بات آتی ہے مسائل پہ، دلائل پہ، تو ہم فوری طور پہ قرآن، حدیث، سنت اور جو ہے نا خلفائے راشدین کی سنت پہ آ جاتے ہیں، سلف صالحین کی بات پہ آ جاتے ہیں، اولیاء کی بات پہ آ جاتے ہیں. تو کیا ان میں سے کسی ایک نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کم سے کم 1000 سال تک کہہ لیں کوئی ایک بھی ایسا شخص ملتا ہے جس نے قرآن پڑھا ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ قرآن کہتا کیا؟ پھر یہ کس کی سنت ہے؟ یہ دھوکہ ہے، دراصل یہ دھوکہ ہے. تو جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ دراصل ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے منہ پہ ایک تھپڑ ہے. جو آیت نمبر لکھ لیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ایسے جاہل لوگ ہیں، امیون ان پڑھ جاہل کو بولا جاتا ہے، جن کو کتاب کا علم ہی نہیں ہے. آگے لفظ دیکھیں، الا امانیہ، سوائے اپنی منمانی. ابھی چھیڑ لیں کسی بندے کو، ابھی کسی پاکستانی کو، کسی بھی مسلمان کو چھیڑ لیں، باتیں بہت سنائیں گے، بہت باتیں سنائیں گے، پر کیا ان کے پاس واقعی طور پہ قرآن مجید کا کوئی بنیادی علم ہے جس کی بیس پر وہ بات کریں؟ اپنی منمانی کے مسائل ہیں، امانیہ اپنی منمانی کے مسائل ہیں، اپنی منمانی کا دین لیے پھرتے ہیں، وہی عمل وہی اعمال ہیں جو پسند ہیں. جو بھی اپنی مرضی کے خلاف ہے اس پہ صاف انکار ہے، اس پہ صاف انکار ہے. جو بھی منمانی کے عمل خلاف ہے اس پہ صاف انکار ہے، وہ زندگی میں ہے ہی نہیں. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو اس مسئلے کا پتہ ہے؟ ہاں جی مجھے پتہ ہے. بتائیں پھر کیا ہے؟ پھر وہ ادھر سے ٹانگ پکڑیں گے، اس کی ٹانگ پکڑیں گے، اس کی ٹانگ پکڑیں گے، ایک مسئلے کو 15-20 مسائل کو اکٹھا کر کے اپنی منمانی کا ایک نیا مسئلہ بنا کے بتانے کی کوشش کریں گے مجھے علم ہے. لیکن جب بات آتی ہے قرآن کی، اللہ رب العزت نے جو پہلی آیت نازل فرمائی ہے نا وہ ہمارے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھو. یہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو میرے خیال ہے پڑھنا چاہیے نہیں. پھر ہم کیا پڑھیں؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے، ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا. یہ تو تھی پہلی وحی. کل ہی ہمارے جو ہے نا سیشن میں سورہ فاتحہ کیا آخری جو آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہاں پہ دو الفاظ ہیں، مغضوب اور الضالین. مغضوب اور الضالین. خطرناک بات یہ ہے کہ یہ پھر سے ہمارے ہی لیے ہے اور ہمیں ہی اس آیت میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. مغضوب وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھ لیا، مثال کے طور پہ جو باقاعدگی سے کچھ کلاسیں سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں اور قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں پر ان کے پاس عمل نہیں ہے، وہ مغضوب کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. وہ کیوں؟ یہ تفاسیر میں آپ کو ملے گا کہ یہ یہود کے بارے میں ہے اور الضالین عیسائیوں کے بارے میں ہے. یہ ہر یہودی اور ہر عیسائی کے بارے میں نہیں، کیونکہ اگر تو ہر یہودی اور ہر عیسائی کے بارے میں ہوتا تو وہ کوئی بھی بعد میں عیسائی مسلمان نہ ہوتے. جیسے کہ لاہب کے بارے میں جب سورہ نازل ہوئی تو وہ مسلمان نہیں ہو سکا، کفر کی حالت میں مرا. اگر یہ آیت یہودوں اور نصارہ کے لیے خاص تھی تو آج جو یہودی مسلمان ہو رہے ہیں اور جو عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو پرماننٹلی ہمیشہ کے لیے مغضوب اور ضالین ہیں. وہ کیوں مسلمان ہو؟ دراصل اس کے پیچھے جو حکمت ہے یہ وہ ان خاص یہودیوں کے بارے میں جن کے پاس علم تھا لیکن اپنے علم کو استعمال نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا، یا وہ لوگ جنہوں نے اس چیز کو پسند کیا کہ جس جہالت پر ہیں اسی جہالت پہ رہیں. ٹھیک ہے، وہ ضالین کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. اچھا ہم واپس جاتے ہیں. میں نے ایک مثال دوں گا. کمپنی کے اندر ایک مینیجر ہے، مینیجر کو جب جاب ملی اسے کمپنی کا جو بھی پروٹوکول تھا، جو بھی پروسیس تھا اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا گیا. اب اس کی کوالیفیکیشن اور اس کے ذمہ داری کے حساب سے اس کی تنخواہ بھی زیادہ ہے، اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، سمجھ آتی ہے. ہوا کیا کہ جو سی ای او ہے اس نے اپنے مینیجر کو جو بھی انسٹرکشنز دینے کے بعد وہ آفس سے باہر گیا. جب 3 مہینے کے بعد یا مہینے کے بعد واپس آیا تو امپروومنٹ کے بجائے جو مینیجر ہے وہ بھی مستیاں کرتا پھرتا ہے. یعنی وہ بھی جیسے پاکستان کے پولیس آفیسرز ہیں نا، یہ جج ہیں، سیاستدان ہیں، بے ایمان، ٹھیک، وہ بھی
مستی کرتے پھرتے ہیں، ذمہ داری کی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ذمہ داری کی پرواہ نہیں، نقصان ہو رہا ہے، جو گراف ہے وہ نیچے جا چکا ہے، ٹھیک ہے، اور پروڈکشن رکی ہوئی ہے، کیوں جی؟ پارٹیاں ہو رہی ہیں، مستی ہو رہی ہیں۔ اب جو سی ای او ہے، کیا اس کا غصہ ایک صفائی کرنے والے پہ ہوگا، یا اس کا غصہ ایک عام ملازم پہ ہوگا، یا اس کا غصہ مینیجر پہ ہوگا؟ آبویسلی مینیجر پہ اس کا غصہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ ذمہ داری کیا ہے، اس نے باقیوں سے بھی کام لینا تھا۔ ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم صرف مسلمان نہیں ہیں، اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم اللہ کا انتخاب ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جو تمہیں پہنچایا گیا ہے تم خود غرض نہیں ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ صرف اور صرف عملی زندگی کی طرف پرواہ نہیں کر سکتے، آپ کی ذمہ داری دعوت پر بھی اتنی ہے، تبلیغ پر بھی اتنی ہے جتنی کہ اپنی ذات پر۔ اب اگر مجھے خود ہی کسی بات کا علم نہ ہو تو میں کیسے دعوت و تبلیغ پر عمل کروں گا؟ تو میں کیسے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی کیٹیگری میں آؤں گا؟ اب تھوڑی سی یہودیوں کی کہانی پہ جاتے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ کے آغاز میں آیت نمبر 30 سے لے کر تقریباً 40 سے لے کر 120 تک یہ صرف یہود کا تذکرہ ہے، یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خامیاں، جو غلطیاں، جو برائیاں، جو جرائم، جو ممکنہ طور پر انہوں نے کیے، اب وہ ہم کر رہے ہیں، وہ ہم ان سے نہیں بھاگ سکتے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں وہ خامیاں موجود ہیں۔ خامی کیا تھی کہ جیسے جیسے عوام بڑھتی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگ دنیا داری میں بھی مصروف ہوتے گئے، کرتے کرتے کیا ہوا کہ ایک اچھا خاصا بڑا طبقہ وہ اپنی مین بنیادی جو کتاب ہے اس سے دور ہو گیا۔ دنیا داری ہے نا، دنیا داری تو چاہیے نا، روزگار کی دوڑ میں، معاشرے کی دوڑ میں، پیسہ زیادہ کمانے کی دوڑ میں اتنا آگے نکلے کہ دین بھی پیچھے رہ گیا، اخلاقیات بھی پیچھے رہ گئی، ٹھیک ہے، معاملات جو حتیٰ کہ موریلٹی بھی پیچھے رہ گئی، ہماری جو ویلیو تھی ہماری وہ بھی پیچھے رہ گئی، اتنا ہم آگے نکلے۔ اب سچ کسے کہتے ہیں پتہ تو ہے لیکن کیا بولتے ہیں، اور ایمانداری کسے کہتے ہیں پتہ تو ہے لیکن کیا ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہم آگے اتنا نکل گئے نا، تو ہماری عملی زندگی سے وہ ساری چیزیں نکل گئی، نام تو رہ جاتے ہیں، نام کسی چیز کا علم ہونا ہمیں قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، یعنی عمل نہیں تھا تو علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا تو کیا قیامت کے دن فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ اچھا، اب ہوا کہ جب ان کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی تو دنیا داری کی مصروفیات میں ایک اچھا بڑا طبقہ اپنی مین بنیادی کتاب سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہی علاقے کی مثال لینا، ہمارے پورے گاؤں کے اندر یا ایک شہر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 20-25 ہزار کی آبادی میں کتنے لوگ حافظ ہوتے ہیں؟ 5 یا 10۔ 20-25 ہزار کی آبادی میں سے کتنے حافظ ہیں؟ ان میں سے جو صحیح دعوت و اصلاح کی فکر رکھنے والے وہ کتنے ہوں گے؟ کم سے کم 1 یا 2 یا 3، زیادہ سے زیادہ 4 کہہ لیں۔ اچھا، اب اس کا کیا فائدہ ہے، کیا اس کا نقصان ہے؟ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ مذہب ہمیں عقیدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، مذہب کی بنیادی کتاب یعنی تورات ہو، انجیل ہو یا قرآن ہے، ہمیں عقیدہ فراہم کرتا ہے، عقیدے میں مضبوطی ہمیں میسر آتی ہے قرآن سے۔ عقیدہ کیا ہے؟ بلیف سسٹم، جس کی بنیاد پر ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم سچ بولتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم معاملات کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہمیں آخرت کی فکر ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کی فکر ہے، جس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کو جو ہے اسلام کے مطابق گزارتے ہیں۔ یہ بلیف سسٹم کہاں سے آتا ہے؟ اصل کتاب سے، قرآن سے۔ اب جب اصل قرآن سے ہمارا تعلق ختم ہوتا ہے نا تو ہمارا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بلیف سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، بلیف سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ جب بلیف سسٹم تباہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جتنی بھی جو دلچسپی ہے، جو خلوص ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ میں ایک مثال دوں گا، ایک ٹیچر ہے، وہ مختلف مذاہب کے بارے میں تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں، وہ عیسائی ہے۔ جیسے کہ ہم اسکول کے اندر دینیات کے اندر یا اسلامیات کے اندر یا معاشرتی علوم کے اندر ہم لوگوں کو، طلباء کو سکھاتے ہیں کہ عیسائیت کس چیز کا نام ہے، دنیا میں کتنے مذاہب موجود ہیں۔ جب ایک استاد عیسائیت کے بارے میں پڑھا رہا ہوتا ہے تو کیا وہ عیسائی ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ ایسے ہی جب ایک عیسائی ٹیچر اسلام کے بارے میں پڑھاتا ہے کہ اسلام کا طریقہ کار کیا ہے، طالب علم پوچھتا ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ جو اپنی خواہش کو اللہ کے حوالے رکھتا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ مسلمان کیسے ہوا جاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ مسلمان ہونے کا طریقہ کار یہ ہے، اور یہ عیسائی ٹیچر وہ سارے سوالوں کا جواب دے رہا ہے جو ایک مسلمان کو عملی طور پر کرنا پڑتا ہے۔ اس کو کلمہ کا پتہ ہے، اس کو کیا نام ہے، اسلام کے اراکین کا پتہ ہے، تمام معاملات کا پتہ ہے، بنیادی تمام معاملات۔ تو کیا وہ عیسائی مسلمان ہو گیا؟ اگر وہ عیسائی اتنے علم کے باوجود مسلمان نہیں نہ ہوا تو ہمیں بھی صرف علم ہے۔ یہ بات بڑی فکر والی ہے۔ قیامت کے دن علم نے وبال جان بننا ہے، فائدہ نہیں دینا۔ عمل نے فائدہ دینا ہے، اور عمل بھی وہ فائدہ دے گا جس کے پیچھے خلوص ہوگا۔ علم قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا، اکیلا علم، جتنا علم ہوگا اتنی وبال جان
زیادہ ہوگا. کیوں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. جن کے پاس علم ہو کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان کی مثال تو گدھے کی مانند ہے جو بوجھ لادے پھرتا ہے. اب عقیدے کے بارے میں ہم نے بات کی ہے کہ یہ اصل قرآن سے آئے گا. ہماری ویلیوز، ہماری موریلٹی، ہمارے جو بلیف سسٹم ہے جو ہمیں وہ قرآن سے ملے گا. اب قرآن کے بارے میں ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں عربی کے ساتھ ایسا اٹیچ کیا ہے، صرف یعنی عربی قرآن کی عربی کے ساتھ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا مارکا مار رہے ہیں. جب بیٹھ کے میں سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں کہ سورہ اخلاص میں ہے کہ میں خود کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہوں. آئی ایم ڈیسیونگ مائی سیلف جب میں قرآن کو سمجھتا نہیں ہوں. اصل جو مقصد ہے قرآن کا وہ سمجھنا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بار بار فرمایا. ٹھیک ہے، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا، ٹھیک ہے، تاکہ تم سمجھ سکو. سمجھنا اس کا مقصد ہے. اگر میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں، مثال کے طور پہ ایک آیت لے لیں، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. مثال کے طور پر مجھے نہیں سمجھ آئی اس میں آیت میں کیا ہے، تو کیا میں نے قرآن پڑھا ہے؟ حقیقی طور پہ اللہ کے ہاں کیا یہ میرا قرآن پڑھا گیا، لکھا جائے گا؟ میں نے عربی کی ایک عبارت پڑھی ہے جس کے پیچھے میری نیت تھی قرآن پڑھنا. قرآن پڑھنا کیا ہے؟ مجھے پتا ہو کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں مجھے کیا کہا ہے. یہ دراصل اصل مقصد ہے. جب میں اس کا مقصد پورا کروں گا تب مجھے قرآن پڑھنے کا صلہ ملے گا. نہیں تو وہ نیکی کا ارادے پہ نیکی کا صلہ ملے گا. قرآن پڑھنے پر میں نے قرآن پڑھنے کی کوشش کی ہے، یہ ہو سکتا ہے مجھے ثواب ملے، لیکن یہ میری نجات کا باعث نہیں ہے. میرا عقیدہ، میرے معاملات میں اصلاح قرآن کو سمجھنے پر آئے گی. آپ آزما کے دیکھ لیں اپنے گھر میں سے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں میں سے 3 یا 2 ایسے لوگوں کا انتخاب کریں. ایک وہ شخص جس نے واقعی طور پر قرآن مجید کو لفظی ترجمے کے ساتھ یا اس کو سمجھتا ہے، اس کو مکمل قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اس نے پڑھا ہوا ہے، اس بندے کی زندگی، اور ایک ایسا بندہ جس کے پاس ماسٹرز کی ڈگری کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا ہو. آپ ان دونوں لوگوں کی زندگی میں فرق دیکھیں. کیوں؟ قرآن خود ہی اس کے اندر زندہ ہے، خود ہی اسے بتاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. جس نے ترجمہ پڑھا ہے اس کے اندر کسی نہ کسی حد تک غیرت باقی ہے، لیکن جس نے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا، وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مسائل سن لیے ہوں، ممکن ہے، بہتر مومن بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس قدر اپنے آپ کو سیکیور نہیں کر سکتا بنسبت اس شخص کے جس نے قرآن مجید کو واقعی طور پر توجہ کے ساتھ سمجھا ہے. اس کی زندگی بدل جاتی ہے. لوگ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ صرف قرآن مجید کی کاپی دے دو کسی عیسائی کو، آپ کو ایک عرصے بعد وہ بندہ مسلمان ملے گا. وہ کیوں مسلمان ہو جاتا ہے؟ اور اس کا اسلام میرے اسلام سے بہتر ہوگا. اور یہ میں نے فرق نوٹس کیا جب میں امریکہ میں آیا تو میں نے لوگوں کو دیکھا جو مسلمان ہیں، جو نئے مسلمان ہوئے، ان کا اخلاق، ان کی عبادات، ان کے معاملات ہم دیسی مسلمانوں سے 1000 گنا بہتر ہیں. جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ قرآن سے. they just found a copy of قرآن. پڑھنے کے بعد وہ ایسے مسلمان ہوئے کہ شرم آتی ہے کہ ہم پیدا مسلمان کے گھر میں ہوئے ہیں، مسجد میں جاتے رہے ہیں، اتنا وقت دین کے ساتھ گزارا ہے، لیکن جس لیول پر یہ لوگ ہیں ابھی بعد میں اسلام قبول کیا، ان کا لیول ہی اور. کیوں؟ جو ربط قرآن کے ساتھ، قرآن کی وجہ سے ان کا اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے. اصل میں قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن حبل من اللہ، حبل الوتین، ٹھیک ہے، ایک ایسی مضبوط رسی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کے ساتھ ہمیں جوڑتی ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ جب میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، سمجھنا شروع کر دیتا ہوں، میں نے پڑھنا شروع کر دیا، سمجھنا شروع کر دیا، تو میرا اللہ کے ساتھ ربط قائم ہونا شروع ہو گیا. جیسے جیسے میرا اللہ کے ساتھ ربط قائم ہونا شروع ہوتا ہے، میرا ایمان مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے، مجھے اللہ کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ میں کتاب کو، قرآن کو چیلنج کرتا ہوں، اپنے سوال پھینکتا ہوں، اپنے شکوک و شبہات پھینکتا ہوں. اب یہ لفظ یاد رکھنا، میں اپنے شکوک و شبہات جو دل میں ہے، جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کو میں قرآن پہ پھینکتا ہوں. کیوں پھینکتا ہوں؟ تاکہ مجھے جواب ملے. پھر قرآن اپنے انداز میں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، ان وسوسات کو دور کرتا ہے. تو جب ایسے میں جب میں اس طریقے سے کلام کے ساتھ اپنے علمی اور تمام جو ہے فہمی وسوسات ہیں یا شکوک و شبہات ہیں، جب میں ان کو دور کرتا ہوں تو میرا اللہ کے ساتھ کلام کا جو ایک لطف ہے وہ مجھے میسر آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے کلام کے اندر جو لطف وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر مجھے قرآن نہیں لگتا، یہ مجھے کتاب نہیں لگتی، پھر مجھے یہ اللہ کا کلام لگتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب بھی بے چینگی ہوگی، میں کسی سے کلام کرنا چاہتا ہوں، کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے ساتھ بہترین کلام ہے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا بہترین گفتگو ہے، تو میں قرآن کو کھول لیتا ہوں. کب ایسا ہوگا؟ ایسا کب ہوگا؟ جب مجھے قرآن مجید کو سمجھنے کی مجھ میں صلاحیت ہو، میں سمجھ سکوں قرآن کیا کہہ رہا ہے. اب واپس آ جائیں شکوک و شبہات والا جو لفظ میں نے بولا تھا. چونکہ جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے، اپنی عقل استعمال کرتا ہے، فکر کرتا ہے اور سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کہاں پہ فٹ آ رہا ہوں، میری کہاں پہ اصلاح اور ہدایت موجود ہے اس کتاب کے اندر، میرے اس سوال کا جواب کیا ہے، یہ جو وسوسہ ہے اس کا حل کیا ہے، یہ جو شبہ ہے اس کا حل کیا ہے، یہ جو شک ہے اس کا حل کیا ہے. قرآن نے کہا تم اس کتاب
کتاب پہ آ جاؤ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تمہارے دلوں سے، ذہنوں سے شکوک و شبہات کو یہ کتاب دور کر دے گی۔ کیا ہوگا پھر؟ لا ریب فیہ، تمہارے اندر کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں بچے گا۔ کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جب اس کو کوئی پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر شک کیوں باقی بچے گا؟ اب واپس آ جائیں مغضوب پر۔ مغضوب جس پر غصہ کیا گیا، جس پر غصہ کیا گیا۔ اچھا، جس پر غصہ کیا گیا اس سے کیا مراد ہے؟ مغضوب جیسے ہم نے اس مثال سے سمجھا کہ مغضوب وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہو پر عمل نہ کریں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ 20,000 لوگوں میں سے وہ جو 5-6 لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں، ہم حافظ بننا چاہتے ہیں، وہ گروپ آ گیا۔ لیکن ان کی اپنی عملی زندگی بھی بیکار ہے اور ان کو دعوت و تبلیغ کا بھی شوق نہیں ہے۔ وہ خود بھی عمل سے آ رہی ہیں جو بچ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں کر رہے، وہ مغضوب کی کیٹیگری میں ہے۔ الضالین کون ہیں؟ الضالین وہ لوگ ہیں جو اس ڈر کی وجہ سے علم نہیں حاصل کرتے کہ کہیں ہمیں قیامت کے دن جواب نہ دینا پڑ جائے، اور دوسرا وہ لوگ جو جان بوجھ کر گمراہی پر مصر رہیں۔ مثال کے طور پر گمراہی کسے بولتے ہیں؟ گمراہ راستے سے بھٹکا ہوا، گمراہ جو راستے سے بھٹک جائے۔ گمراہ وہی رہے گا جو پوچھے گا نہیں، جو پوچھ لے گا اس کی گمراہی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کوئی سے بتا دے گا کہ سیدھا راستہ کہاں ہے۔ تو گمراہ ہمیشہ وہ رہے گا جو راستے کا نہ پوچھے، جو راستے کے بارے میں نہ پوچھے۔ جو پوچھ لے گا وہ گمراہ نہیں رہے گا۔ Is that simple؟ لیکن جو گمراہ رہتا ہے کس کا قصور ہے؟ اب ہماری یہ سامعین کی، اور مجھے امید ہے اگر ہم دیکھیں آپ اپنے معاشرے میں سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں سے کتنے لوگوں میں سے آپ ہوں گے جو قرآن کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، اب یہ میں آخری بات کرنے والا ہوں کیونکہ آدھا گھنٹہ ہو بھی گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے کسی خاص پیغمبر کی شریعت کو آگے چلانے کے لیے انبیاء کا انتخاب کرتے ہیں، رسولوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے؟ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے سورہ یاسین کے اندر وہاں پر مثال موجود ہے، ایک شخص آیا، ایک نبی آیا، ایک رسول آیا، آ کے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آ کے اس کو مارا۔ دوسرا شخص آیا، دوسرے شخص نے آ کے کہا کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر ان کی اپنی بستی میں سے ایک شخص کو بھاگتا ہوا ہے، کہنے لگا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی بات مانو۔ انہوں تینوں کو پکڑ کے مارا اور قتل کر دیا۔ ہوتا کیا تھا کہ اللہ رب العزت انتخاب کرتے اور اس شخص کو رسول کہتے کہ یہ رسول کا استعمال ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سلسلہ نبوت تو بند ہو گیا۔ خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ اب یہ ہمارا انتخاب ہے۔ میں بات بہت بڑی کر رہا ہوں لیکن اس پہ توجہ چاہیے۔ اب یہ ہمارا انتخاب ہے کہ ہم وہ ذمہ داری لینا چاہتے ہیں جو انبیاء نے ادا کی، رسولوں نے ادا کی۔ اگر تو ہم چاہتے ہیں تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ اور مزے کی بات دیکھیں، خوبصورتی کی بات دیکھیں، آپ نے ایک آیت سیکھی مثال کے طور پر، یہی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ کتنی بدقسمتی ہے، یعنی کتنے جاہل لوگ ہیں، ان کو کتاب کا علم ہی نہیں ہے، یعنی قرآن کا علم ہی نہیں ہے۔ باتیں بہت آتی، الا امانی، باتیں بہت آتی ہیں، تمنائیں دیکھ لیں، ان کی خواہشات دیکھ لیں، جنت کے مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، فضول اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ اب یہی آیت لی آپ نے سمجھی، سمجھنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اب اس سینیریو کو دیکھیں، آپ نے یہ آیت لی، آیت سمجھنے کے بعد آپ شام کے وقت کھانا کھانے لگے تو آپ نے کیا کیا کہ آج I have something so amazing to share with you، اپنے پیرنٹس کو، اپنے بیوی بچوں کو، ٹھیک ہے، یا اپنے خاوند کو، اپنے بہن بھائیوں کو، یا سہیلیوں کو، جو بھی لوگ آپ جن کے ساتھ کنیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو بتایا کہ یہ جو آیت ہے یہ سو امیزنگ اور مجھے بے چین کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ آپ شاید یہ آپ کو فائدہ دے۔ آپ نے کیا کیا؟ آیت اس کو پڑھ کے سنائی، انہوں نے بڑی توجہ سے آپ کی آیت سنی، پھر آپ نے اس کی تھوڑی سی وضاحت دی۔ وضاحت دینے کے بعد آپ نے کہا کہ کیسی تھی یہ آیت؟ کمال تھی، ہم نے پہلے کبھی بھی اس پہ غور نہیں کیا۔ اچھا، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کون سا عمل دہرایا ہے؟ اب اس سینیریو کو دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی رسول پر بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام نماز کے بعد انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کے بعد یہ آیت پڑھ کے سنائی۔ مثال کے طور پر کوئی بھی آیت ہو سکتی ہے، صحابہ کرام نے بڑی توجہ سے سنی، ٹھیک ہے، اور ان کا ایمان تازہ ہو گیا۔ جیسے انہوں نے کہا نا کہ کتنی زبردست بات ہے، پہلے کبھی نہیں سنی اور یہ واقعی طور پر کمال چیز تھی۔ ایسے ہی صحابہ کرام، یہ تازگی ہے، یہی تازگی ہے جب آپ تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ایک چیز اچھی لگتی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ کو فکر لاحق ہو، جس چیز پر فکر لاحق ہو اور آپ کو ایک نئی چیز ملنے کے بعد آپ کو ایک تسلی میسر آئے، آپ کچھ کرنا چاہیں تو یہ ایمان کی زیادتی کی علامت ہے، اور قرآن کے اثر کی علامت ہے کہ آپ پہ اثر ہوا ہے قرآن پر۔ اب کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل دہرایا وہی نازل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے صحابہ کو پڑھ کے سنایا، آپ نے بھی وہی عمل دہرایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل نازل ہوئے تھے اور آپ پر جبرائیل نازل نہیں ہوئے۔ آپ کا غیبی ایمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل نازل ہوئے ہیں، آپ نے ایگزیکٹلی وہی عمل دہرایا ہے، اور اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت کو ویسے ہی دہرایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ویسے ہی دہرایا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نازل ہونے کے بعد اس آیت کو صحابہ پر پڑھ کے سنایا تھا. Is it not that amazing؟ کیا یہ اتنا کمال چیز نہیں کہ ہم نہ چیز کو اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا کہ پہلے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اور پھر اس حدیث پر بھی عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے خواہ تمہارے پاس ایک آیت ہے وہ بھی آگے پہنچا دو. ہم اس آیت کو آگے پہنچانے کی کوشش میں ہم نے کیا کیا؟ کوشش کی. تو اس کوشش کے بدلے میں صلہ کیا مل رہا ہے؟ سبحان اللہ، اتنا بڑا صلہ کہ ہم اس عمل کو ویسے ہی دہرا رہے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا. اس لیے ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العلماء من امتی انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں، علماء سے مراد جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہیں، اور عالم بننے کے لیے آپ کو 40 احادیث کا زبانی یاد ہونا، آپ علماء کی کیٹیگری میں آ جاتے. ٹھیک ہے، اچھا وہ لوگ جو صاحب علم ہیں میری امت کے، ان کی مثال بنی اسرائیل کے علماء جیسی ہے. ان کو اللہ رب العزت انتخاب کر کے ان پہ ذمہ داری ڈال دیتے، پھر ان کو وہ کچھ کرنا پڑتا جو پچھلے انبیاء کی تعلیمات ہوتی تھی ان کو آگے پہنچانا پڑتا. ہمارا فرق کیا ہے؟ ہمارا یہ خود کا انتخاب ہے. سبحان اللہ، ان کی مجبوری بن جاتی، ہماری چوائس ہے. بنی اسرائیل کے انبیاء کی مجبوری بن جاتی پیغام پہنچانا، یہاں پہ ہمارا انتخاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلہ کیا ہے؟ صلہ اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک رسول کو بنی اسرائیل کے دعوت و تبلیغ پہ اجر و ثواب ملتا تھا، اتنا ہی آپ کو ملتا ہے. کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی. لیکن میں کیسے دعوت و تبلیغ کا کام کروں؟ کیسے؟ تو پھر آگے کہ میں کیسے کسی کو دوائی لکھ کے دے سکتا ہوں؟ جب میں نے کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی میڈیکل، میں تبھی اصلاح کروں گا نا کسی کی طبیعت کی، تبھی اصلاح کروں گا نا کسی کو، تبھی دوائی لکھ کے دے سکوں نا. جب میں نے میڈیسن پڑھی ہے تو کسی کی عقیدے کی اصلاح کے لیے قرآن کا پڑھنا بہت ضروری ہے. اور آج جو ہماری جس قدر ہمارے ملک کے اندر گند جو واضح ہو چکا ہے اور ہماری اپنی اصلیت نظر آ چکی ہے، کیا پولیس، کیا اسکول، کیا سیاستدان، کیا جج، کیا ڈاکٹر، کہاں پر کون سا شعبہ بچ گیا جہاں پہ ایمانداری باقی ہے؟ کون سا شعبہ بچ گیا؟ اچھا وہ جو میں مثال دے رہا تھا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت جب دنیا داری میں پڑی تو کتاب سے دور ہو گئے، کتاب سے دور ہوئے. ظاہر ہے کتاب سے ہی تو عقیدہ آتا ہے، بلیف سسٹم آتا ہے، جس کی جو سبب ہے، جو بلیف سسٹم سبب ہے آپ کی نماز کا، آپ کے روزے کا، آپ کی ایمانداری کا، آپ کے سچ کا، آپ کے خلوص کا، آپ کی شخصیت کا، ٹھیک ہے، آپ کی موریلٹی کا، آپ کی سینس آف جسٹس کا جو بنیاد ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑی تعداد میں پھر بھی کچھ لوگ بے چین رہتے ہیں، جیسے آپ لوگ بے چین ہیں. ٹھیک ہے، مجھے یہ چیز تنگ کرتی ہے، علماء کو یہ چیز تنگ کرتی ہے. جو بھی اہل علم ہیں، فکر مند ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن فکر ہے، ان کو یہ چیز تنگ کرتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. مسئلہ ایک ہے، ہم کو قرآن سے دور ہے. یہاں سے بلیف سسٹم آنا، اس بلیف سسٹم کی بنیاد پر ہم سب کچھ کرتے ہیں تو خود بخود کمزور ہو جائے گا. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں پوری دنیا کو ایک دم سے بدل دوں، میں نہیں کر سکتا، پر میں ایک کام کر سکتا ہوں، میں اپنی اصلاح پہلے کر سکتا ہوں. میں خود کو ایجوکیٹ کر سکتا ہوں، میں خود کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کر سکتا ہوں. کسی کو نہیں، میں اپنے آپ کو تو کنٹرول کر سکتا ہوں نا. آئی نیڈ ٹو اٹیچ مائی سیلف. جب میں خود قرآن سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لوں گا تو قرآن مجھے بتائے گا، قرآن میری رہنمائی کرے گا کہ اب باقیوں کو کیسے اس کے ساتھ اٹیچ کریں. میں یہ سوچتا ہوں میں خود قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤں، لیکن ABCD ہر کسی کو قرآن کے ساتھ ایسے اٹیچ کر دوں جیسے سپر گلو لگانے کے بعد، ایلفی لگانے کے بعد کوئی بندہ کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. کیسے ہوگی؟ میں تو خود بیکار ہوں. لوگ دعوت تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، دعوت تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن پڑھا ہے، نہیں پڑھا، تو پھر کیا تبلیغ کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کتنا بڑا ڈیمیج کر رہے ہو. آپ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جس نے میڈیسن نہ پڑھی ہو. آپ اس انجینئر کو نہیں کچھ پوچھتے جس نے انجینئر میں سرٹیفکیشن حاصل کی ہو. دنیا کے معاملات میں آپ اتنے سینسیٹیو ہو. دین کے معاملے میں تھرڈ کلاس بندے سے بھی علم لینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تھرڈ کلاس مراد کے جس کے پاس خود کے پاس علم نہیں اور اس سے فتوی لینے شروع کر دیں. اور دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ دین آپ کو محتاجی سے نکالتا ہے. یعنی آپ قرآن کے ساتھ خود کو اٹیچ کر لیں، آپ کو کسی کے پاس جا کر کسی قسم کے سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی. کیوں؟ لا ریب فیہ، قرآن نے آپ کو رہنمائی دینی ہے. جب آپ قرآن مکمل طور پر سمجھ لیتے ہیں، قرآن وہ آپ کو اس طریقے سے آپ کی عقل، آپ کی فکر کے دروازے کھولتا ہے کہ آپ خود بخود اس قدر اہل ہو جاتے ہیں، اس قابل ہو جاتے ہیں کہ نہ صرف آپ اپنے آپ کو، آپ ارد گرد کے لوگوں کو خود بخود ہی جو ہے نا ان کے لیے رہنمائی کا سبب بن جاتا ہے. آپ کی زندگی آٹومیٹیکلی ایک رہنمائی کا سبب بن جاتا ہے. میں نے جیسے بولا کہ میں نے یہاں پہ آ کے نئے مسلمانوں کو دیکھا تو مجھے یہ فرق نظر آیا. انہوں نے تو مجھے بتایا نہیں کہ پاکستان کے مسلمان ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں. مجھے پھر کیسے پتہ چلا؟ I saw the difference. مجھے فرق واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. تو پھر آپ کو
آپ کی عملی زندگی ایک مثال بن جائے. تو دعوت و تبلیغ صرف الفاظ کے ساتھ نہیں ہے, آپ کی پریکٹیکل لائف کا بھی اتنا ہی آپ لوگوں پہ افیکٹ ہو رہا ہے جتنا کہ آپ کے الفاظ کا. تو قیامت کے دن آپ کی پرسنالٹی کا انفلوئنس بھی آپ کے لیے باعث وبا بن سکتا ہے اور بنے گا. مثال کے طور پر یہ پھر بات لمبی ہوگی. ایک شخص کو پکڑا گیا, مدینہ رسول میں قید کر دیا گیا, ثمامہ بن اساد. اس کو قید رکھا گیا, قید رکھنے کے بعد اسے آزاد کیا گیا. وہ باہر گیا اور واپس آ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی اس کو مسلمان ہونے کا نہیں کہا, ایک دفعہ بھی. اور جب بھی بولتا تھا بدتمیزی کرتا تھا, واپس آیا مسلمان ہو گیا. کیوں؟ اب اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کے اسلام قبول کرنے کا ثواب کس کو ملے گا؟ ان تمام لوگوں کی پرسنالٹی جس سے وہ متاثر ہوا, وہ شخص ان تمام کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا, ثمامہ بن اساد. اور کیا خیال ہے وہ شخص جو میری پرسنالٹی کی وجہ سے دین سے دور ہو جائے, تو کیا اس کا قیامت کے دن میں ذمہ دار نہیں ہوں گا؟ میرے بچے, میرے ارد گرد کے طلباء, میرے شاگرد, میرے بہن بھائی, تمام ارد گرد کے لوگ جو مجھ سے کسی نہ کسی حد تک, کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی قسم کا انفلوئنس, اثر و رسوخ لے رہے ہیں, اور میں قیامت کے دن اس کا یا تو ثواب لوں گا یا سزا لوں گا. یہ بات اتنی سینسٹیو ہے. تو قرآن مجید آپ کی عملی زندگی کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیتا ہے. تو پھر آپ کی بات نہیں رہتی, لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے اس پہ عمل کرنا. مجھے یہیں پہ رکنا ہوگا. اٹس اے لانگ سیشن, اٹ کینٹ اسٹاپ, کین گو لانگر. یہاں پہ سوال لیتے ہیں, کوئی سوال؟ بچے کہتے ہیں کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں اور پھر 3-4 دن پڑھتے ہیں, ہفتہ 1.5 ہفتہ پڑھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر مہینے گزر جاتے ہیں, نماز میں ریگولر نہیں ہو پاتے. تو کیا کر سکتے ہیں ہم, یا کون سا طریقہ ہے جس سے ہم نماز میں ریگولر ہو جائیں؟ اور ایک تو یہ تھا, اور دوسرا کوشچن تھا کہ ایک بچی کہتی ہے کہ میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں اور بڑے عرصے سے پڑھ رہی ہوں, لیکن جو ہے نا چینج نہیں آیا, یعنی جیسے ہم پہلے تھے ویسے ہی اب ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن پاک پڑھنے میں یا پڑھانے میں کہاں پر مسئلہ ہے؟ جہاں تک معاملہ ہے نماز کا, تو کیا ان کو پتا ہے کہ وہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایسے ہی جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں. جب ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں تو کیسے دلچسپی آئے گی؟ مثال کے طور پر, جب مجھے یہی نہ پتا ہو کہ میں نے ایکسرسائز کیوں کرنی ہے تو میں کیوں ایکسرسائز کروں گا؟ لیکن جب مجھے ڈاکٹروں کی اور ارد گرد کے لوگوں نے مجھے اتنا بتایا کہ آپ موٹے ہو رہے ہیں, مثال کے طور پر آپ اپنے دل کو کمزور کر رہے ہیں اور آپ کو ہارٹ اٹیک کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی کمر بیکار ہو جائے گی, آپ کے جوڑ بیکار ہو جائیں گے وقت سے پہلے ہی, آپ کی اوبیسٹی آپ کو لے ڈوبے گی, تو میں کیوں نہیں بھاگ کے جم جاؤں گا؟ مجھے تو پاکٹ سے پیسے کیوں نہ دینے پڑے, جم جاؤں گا, بوجھ اٹھاؤں گا. وہی کام جو مزدور کرتے ہوئے مزدوری لیتے ہیں تو میں وہ بوجھ اٹھانے کے لیے پیسے دیتا ہوں. کتنی بیوقوفی کی بات ہو جاتی ہے کہ لوگ بوجھ اٹھانے پہ پیسے لیں اور میں بوجھ اٹھانے پہ پیسے دوں. کیوں؟ میری مینٹیلٹی چینج کر دی گئی. مجھے بتایا گیا کہ آپ مر جاؤ گے وقت سے پہلے, تو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیوں کام کر رہا ہوں, نماز کیوں پڑھ رہا ہوں, اور یا پھر ایسے کہہ لیں کہ میں کیوں جو بھی کر رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں, کیوں پڑھ رہا ہوں. آج میں نے کیوں کے کچھ جواب دینے کی کوشش کی تھی. آئی ہوپ اٹ ول بی, اٹس ناٹ انف, اٹس جسٹ اے اسمال ڈوز. ہلکی سی میں نے, جیسے الرجی کی گولی کا سب سے چھوٹا سائز ہوتا ہے نا, ویسے چھوٹی سی گولی دی ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل پہ اثر کر جائے. آپ وجوہات دیں, یہ علمی وجوہات نہیں, اس پہ ایک الگ سیشن ہو سکتا ہے کہ نماز کیوں, اس کی سائنسی وجوہات, نفسیاتی وجوہات یا فوائد. ہم مطلبی لوگ ہیں نا, تو ہمیں جب تک فائدہ نظر نہ آئے تو ہم کچھ نہیں کرتے. قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا اور مجھے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اٹس ریئلی امپورٹنٹ سبجیکٹ. جی ہنا اجاز نے اپنے ہاتھ کھڑا کیا. مجھے مغدوبی والضالین کا ایریا مزید براڈن ہوتا ہوا نظر اس طرح سے آ رہا ہے کہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن ہی ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی دیتا ہے. اب جہاں پہ لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں الضالین کی کیٹیگری میں, وہ جس طرح ہمارے پاکستانی معاشرے کا مشہور بن چکا ہے کہ جسے دیکھیں وہ جا کے کسی پیر فقیر کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے پہنچتا ہے اور گمراہ ہوا ہے اور اللہ سے اور اس کے ہدایت سے راستہ نہیں جوڑا اور کچھ شارٹ کٹس کے چکر میں. اب بات جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سن رہا ہوں. ہاں جی, بات جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ ہے کہ جس طرح قرآن, اس کے الفاظ اور یہ جو ہے اس سے ہمارے جو گولڈن ایج تھی, بہت ساری ترقی, بہت سارے علوم کا ماخذ یہ قرآن پاک ہی بنا. ایون اگر ہم ابھی ایک کورس تھی میرے, اس میں سپرویژن میں ہو رہا ہے اسٹڈی بیولوجی ود قرآن, اس میں سبحان اللہ اتنی ہم لوگوں کو غور و فکر کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ ہم جب ریلیٹ کرتے ہیں نا قرآن آیات کو ان کی تفسیر کے ساتھ, وہ تو جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچز ہیں نا وہ سب سمجھ میں ایسے آ جاتی ہیں کہ 1400 سال پہلے ہی اللہ نے قرآن میں بتا دیا, تو اب سائنس یہاں تک پہنچی ہے تو اس کا ماخذ تو قرآن تھا, قرآن نے تو ہمیں بتایا ہوا تھا. اسی طرح تمام علوم جس میں طب اور بہت سارے جو بھی شاخیں ہیں وہ قرآن سے لی گئی. اب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے یہ بتایا کہ جو عیسائی ہوتا
ہوتا ہے جو عیسائی ٹیچر ہے وہ اسلام کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ مسلمان نہیں ہوتا، اس کے پاس صرف علم ہوتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو سفلی علم ہے، کالا جادو جسے کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو نالج مشترک ہے وہ یہ پہنچا ہوا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اس کی تاثیر کو غلط اس میں لے کے جایا جاتا ہے. قرآن کا استعمال، قرآن کی آیات کا استعمال انتہائی غلط طریقے سے ہوتا ہے. جو کرتے ہیں وہ مغضوب ہیں، اور جو ان تک جاتے ہیں کسی کے لیے کچھ کروانے، جیسے کہ کالا جادوگر حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا، اور عیسائیت میں بھی جادوگر بہت زیادہ ہمارے یہاں پہ مانے جانے جاتے ہیں. ایون دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے جی آپ کا کام منٹوں میں ہو جائے گا، یقینی کام ہوگا، یہ ہے وہ ہے. تو ان کے پاس بھی جو علم ہے وہ یقیناً خدا کی نازل کردہ کتابوں سے ہی انہوں نے کچھ ایسی چیزیں لی ہیں. اب اسی طرح نہیں، آپ نا قطع کلامی معاف، اس سے پہلے کہ یہ آپ کا نقطہ کسی کے ذہن میں مضبوط ہو جائے تو لگے کہ اللہ نے نازل کیا. نہیں، آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر جائیں گے تو یہ اللہ نے نازل نہیں کیا. ٹھیک ہے، کیا نازل نہیں کیا؟ یہ جادو اللہ نے نازل کیا. جی ہاں جی، یہ تو شیاطین کا علم ہے نا. ہاں جی، شیاطین کا علم ہے. اور اس جادو ایک الگ موضوع ہے. یہ جادو کی جب ہم لفظ کی یعنی عربی کے اندر جو سحر استعمال ہوا ہے، اس کی جب لفظی ڈکشنری پہ جاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ اچھی خاصی تفصیلی بحث ہماری ریسنٹلی انہی آیات پہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے جتنی ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جادو کی کوئی اوقات نہیں ہے سورہ فلق سورہ ناس کے سامنے، بس اتنا سمجھ لیں. ہاں، تو اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرنے سے بلیف سسٹم میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ مسلمان ایک بات کر رہے ہیں. میں خود اپنی بلیف سسٹم کی کریکشن کے لیے آئی ہوں، کیونکہ جو چیزیں بغیر مجھے نہیں معلوم کہ اس میں حقیقت کیا ہے، لیکن ہرٹ سائیکولوجی یعنی کہ سنی سنائی باتوں میں تو اس میں اب اس طرح علم العداد کا بھی تذکرہ آتا ہے، جس طرح یہ انعداد کا علم اور یہ سب کیا ہے، یہ گمراہی کے راستے ہیں. جہاں تک بات ہے نمبرز کی، اس کے بارے میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جراف بنا کے گراف بنا کے اس کے اندر نمبرنگ کی یا گانٹھ لگا کے اس کے اوپر پھونک ماری، یہ تمام چیزوں کے بارے میں جو چیز میرے علم میں ہے وہ یہی ہے کہ وہ جادو کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے. جہاں تک حساب و کتاب مغضوبی والا دولین کا مزید بڑھ گیا ایک دائرہ جس میں یہ سب بھی شامل ہے. اس پہ میں ابھی نہیں، میرے پاس اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں علم ہے. آئی کینٹ سے دیٹ اینی تھنگ. مجھے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا پوائنٹ کہاں سے آ رہا ہے. ظاہر ہے وہ علم تو ہے لیکن اس کا مقصد نقصان ہے، تو آبویسلی جو ہے نا وہ غلط علم ہے، اور غلط علم کے ذریعے غلط جو ہے نا وہ لوگوں کی گمراہی یا لوگوں کے نقصانات تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. آپ کا یہ پوائنٹ صحیح بن رہا ہے کیونکہ وہ سائٹ میں ہے نا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان کو پتا تھا کہ اگر ایسا کیا تو ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. آبویسلی مغضوب ہو گئے. تو جو ان کا پیچھا کرتے ہیں وہ بھی مغضوب ہیں. جادو کرنے والا کرانے والے ایک ہی کیٹیگری میں ہے. یہ نہیں ہے کہ جو جادو کروانے والا ہے اس کے لیے نرمی اور جو جادو کرنے والا ہے اس کے لیے سختی ہے. ایسا نہیں ہے، دونوں ایک ہی کیٹیگری میں. اس کے علاوہ کچھ جی ایک اور ہاتھ کھڑا ہے، یہ کون ہے؟ جی آپ ان میوٹ کر سکتے ہیں. عائشہ جی السلام علیکم. میں نے میرا خیال ہے بالکل کمپلیٹلی سٹارٹ سے تو نہیں سنا تھا. میرا کوسچن کم کامنٹ ٹائپ ہے کہ مطلب میں پاکستان کے یوتھ کا اسپیشلی حال دیکھتی ہوں یا میجورٹی کا جو حال اور اپنا بھی میرا جو ہماری جنریشن تھی اس کا حال دیکھتی ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایکچولی ہمیں کبھی یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ قرآن تک جانے کے لیے یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک پراپر مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے مثال دی تھی نا کہ کرسچن اگر کوئی کتاب قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس میں سے غلطیاں نکالنا یا جواب ڈھونڈنا ہے. دیٹس اٹ. ایون اگر جواب ڈھونڈنا بھی ہے، لیکن وہ جو سبمیٹو یا سبمیشن والا مائنڈ سیٹ ہے نا، یا ایک جو کلینزڈ مائنڈ سیٹ ہے جو مسلمانوں کو اس وقت چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہمارا اتنا تو مطلب توحید ہونا کہ ہم صرف یہ کہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، بس دیٹس اٹ. اس سے زیادہ لیکن چلو یہ ہمیں کنفرم ہو جائے کہ یہ اللہ، کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں منہ سے لیکن ہمارا اس پہ ایکچولی ایمان نہیں ہے دل سے. اگر ہمارا دل سے ایمان ہوتا تو پھر ہم اس کی طرف جاتے نا، اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے کہ چلو مجھے جواب نہیں پتا لیکن ایک اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا مالک ہے اس کی طرف سے یہ کتاب ہے تو شاید میں اس کو اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ کھولوں گا تو مجھے جواب مل جائے. یہ میں اپنی زندگی سے بتا رہی ہوں کیونکہ پہلے جب میں بھی قرآن کھولتی تھی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا. مجھے لگتا تھا کیا مطلب ابرا سا کوئی مطلب وہ نہیں بنتا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ مطلب کیا پڑھ رہے ہیں نا، مشکل سا لگتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کا مطلب ہمیں مین اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ روشنی خود بخود دکھانا
مطلب سارا لنک دکھانا شروع کر دیتا ہے، یا آپ کو آپ کے جوابات ہی ملتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو قرآن اس لیے کہ جو ہماری یوتھ اس وقت اسٹرے ہوئی بھی ہے، اور وہ بہت ہی بیسک، مطلب وہ اپنی طرف سے بڑی انٹلیکچوئل بن رہی ہے کہ جی بالکل بیسک وہ بنی اسرائیل والے کوسچن میں پھنسی ہوئی ہے نا۔ تو اس کا مین پرابلم یہ ہے کہ قرآن کی اسٹڈی شروع کرنے سے پہلے ہمیں انسان کی اسٹڈی آنی چاہیے کہ ہمیں کریٹ کیوں کیا گیا تھا، اس میں ہمارا کتنا مطلب پرسنٹیج ہماری ول تھی، اور ہم نے یہ آف کیا تھا، اور پھر اللہ کی اصل مہربانی کیا ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، اور یہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں او اتنی غربت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو رحمانیت کا اور رحیم ہونے کا تعلق کس چیز سے، کیسے وہ آپ کی کہے بغیر، یا آپ کی وہ ڈیل نہیں تھی اللہ کے ساتھ، لیکن وہ آپ کے لیے پیغمبر اور نبی بھجوار ہے، اور آپ کو سائنس پہ سائنس دے رہا ہے کہ آپ واپس آ جاؤ اور صراط مستقیم پہ آ جاؤ۔ تو یہ والی چیزیں جب بیک گراؤنڈ انسان کو میرا خیال ہے کہ سمجھ آنی چاہیے، جو کہ تھوڑا سا ریکیپ اگر ہوتا رہے نا تو وہ بہت میرا خیال ہے قرآن پڑھنے میں ہیلپ کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے علاوہ کوئی سوال ہے؟ یہ تو سیشن اینڈ کریں انشاءاللہ۔ آئی ہوپ دیٹس انف۔ جی ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ دوبارہ فری ہوں تو ہمارا ایک سیشن اور رکھ دیں، نماز کیوں پڑھیں تک آپ پر۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ تو بہترین مینیو مل گیا مجھے، ناشتہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سی یو ٹمارو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بدر الدجا شمس الضحى